शिद्दत तशनगी एपिसोड 14। सोफिया, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। ईज़ा बड़ा सा फ्रॉक जिसमें पूरी तरह छुपी हुई थी पहने सोफिया के सामने घूमते हुए बोली, क्या यही फ्रॉक भेजा था तुम्हारे क्रश ने? सोफिया ने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही, सच सच बताओ। ईज़ा ने ब्रूज खाते ही संजीदगी से पूछा, क्या तुम वाकई सच सुनना चाहती हो सकता है तुम्हें बुरा लग जाए। सोफिया दोनों बाजू सीने पे बांधते हुए बोली, हाँ तुम मुझे बताओ, क्या बहुत बुरी लग रही हूँ? झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है सोफिया। ईज़ा का चेहरा सपाट हुआ। ठीक है, अगर तुम सच ही सुनना चाहती हो तो ये है सच कि ये तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और तुम इसको पहनकर अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे क्रश को इसकी दादी की याद आ रही थी जिसने ऐसा सूट तुम्हारे लिए भेज दिया। कितना पुराना डिज़ाइन है, और वैसे भी तुम्हारी एज के हिसाब से ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। सोफिया मुंह बनाते हुए बोली, इज़ा बाकी इस बड़े से सादा से फ्रॉक में जो कई साल पुराना डिज़ाइन का लग रहा था, इसे पहने अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी। जो भी हो, ये सिड ने भेजा है तो मैं अब इसकी मर्ज़ी के अलावा और कोई सूट नहीं पहन सकती, ईज़ा ने बेचारगी से कहा, क्योंकि सिड के हुक्म के मुताबिक से यही फ़्रॉक पहनना था और हो सकता है कि इस पार्टी में सबने पुराने डिज़ाइन के फ़्रॉक पहने हों। वो सोचते हुए खुद को शीशे में देखते मुस्कुराई। कुछ देर में डोर नॉक हुआ तो अपना पर्स उठाते बाहर गई। वो जानती थी कि सीढ़ी से लेने आया होगा। वो जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकली, सीट सामने ही खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। वो शर्माते हुए छोटे छोटे कदम उठाती इसके पास गई। बहुत प्यारी लग रही हो, सिड ने इसके गाल पे आते ही लट को छूते सरगोशी की। वो इसकी बात पे पेश करने लगी, आ जाओ इससे पहले कि तुम लाल टमाटर बन जाओ, चलते हैं। सिड ने शरारत से कहते इसके कान की लो को लबों से छुआ तो वो कसमसाई और उसके पीछे चल पड़ी। कार में वो दोनों खामोशी से बैठे थे। ड्राइवर कार चला रहा था। आज हादी कार में नहीं था। शायद वो पहले ही पार्टी में जा चुका था या फिर वो अकेला दूसरी कार में था। जो भी था, इसे कार में मौजूद ना पाकर ईसा को थोड़ी सी खुशी हुई। पिछली सीट पर वो सीट के पहलू में बैठी खुद को खुश नसीब तस्वुर कर रही थी, लेकिन सेठ साहब अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ़ थे। ईज़ा ने काफ़ी बार सेठ की तरफ देखा लेकिन इसने नोट नहीं किया। वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहा, मगर अब ईज़ा को गुस्सा आने लगा था। वो सोच रही थी कि वो दोनों बातें करेंगे, लेकिन जनाब को तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो मुंह बसूरते सीट से थोड़ा दूर होती साइड पे हो बैठी। उसे दूसरी तरफ खिसकता देख सीट को के लब मुस्कुराए थे। वो जानता था कि लिटिल वन को इसकी अटेंशन चाहिए। जिस तरह वो इसे कुछ दिनों से इग्नोर कर रही थी, सिड अब इसी का हिसाब चुका रहा था। ठीक हो तुम? सिड ने इसे बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए कहा। वो इसके सीने पे गिरी। हाँ ठीक हो, वो बिना किसी तासुरात के बोली। कुछ कहना है? सिड ने इसे हिसार में लिया। एक हाथ उसकी कमर पर रखते हिसार में लिया और दूसरे से उसकी गाल से हिलाते सरगोशी से कहा, नहीं कुछ नहीं कहना। ईज़ा के चेहरे से साफ साफ नाराज़गी झलक रही थी। सिड ने इसकी तरफ देखते दांतों तले अपनी हंसी दबाई। गुस्से में वो सुर्ख हो रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ओके, अगर नहीं बताना तो ना सही। सिड ने इसे सीधा किया और दोबारा मोबाइल में गुम हो गया। ईज़ा तो हक्की बक्की रह गई इस बेइतनाई पे। वो किस तरह मज़े ले रहा था इसे सताकर। वो दांत पीसते इसे घूर कर रह गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, कार रुकी और सिड ने कार से बाहर निकलते दूसरी तरफ आते इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला और हाथ बढ़ाते इसे बाहर निकाला। वो दोनों हॉल में दाखिल हुए। सिड ने ईज़ा की कमर पे हाथ रखा हुआ था। जैसे ही वो हॉल में एंटर हुए, ईज़ा की तो आंखें फैल कर जैसे बाहर निकल आई थी। सब लोगों ने स्टाइलिश ड्रेस पहने हुए थे, एक से बढ़कर एक, और ईज़ा को लगा जैसे वो किसी पुरानी दौड़ की अम्मा थी, क्योंकि वो इस वक्त एक बड़े ढीले से फॉल तक आते फ्रॉक में मलबूस थी। आखिर सिड ने ऐसा क्यों किया था? इसने जानबूझ के ओल्ड फैशन ड्रेस दिलाया इसे। ईज़ा को बेहद गुस्सा आ रहा था। इससे अच्छे और स्टाइलिश ड्रेस तो वहाँ पे वेट्रेस ने पहने हुए थे, वो भी ईज़ा से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो नम आंखों से सिड की तरफ देखने लगी, लेकिन सिड साहब ने इसकी तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा। शायद वो पहले से ही जानता था कि ईज़ा तपी हुई है। हेलो सिड। हेलो ईज़ा। वो अभी अपना दुख मना रही थी कि सामने से मेला ने आकर मुस्कुराते हुए बोली। ईज़ा इसकी ड्रेस देखकर हैरान रह गई। शॉर्ट मैक्सी पहने वो बेहद हसीन लग रही थी। वहाँ सबकी नज़रें इसी की तरफ उठ रही थीं। इन दोनों के ड्रेस सिड ने सेलेक्ट किए थे, तो फिर इतनी नाइंसाफ़ी क्यों आखिर? इसे इतना स्टाइलिश ड्रेस लेके दिया और ईज़ा को ओल्ड फैशन, वो भी सादा सा। ओ, सिड से बातें करने लगी जबकि ईज़ा का फ़ोन खोल रहा था। इसने अपनी कमर से सिड का हाथ हटाया और खुद साइड पर चली गई। सामने ही हादी दिखाई दिया जिसने ईज़ा को देखते अपनी हंसी दांतों तले दबाई। मतलब वो भी हंस रहा था ईज़ा के कपड़े देख के।
وہ ہادی کو دل ہی دل میں صلواتیں سناتی پانی لینے کے لیے آگے بڑھ گئی، جبکہ سیٹ کی نظریں اس کے تعاقب میں تھی۔ وہ اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ سوری میم، جیسے ہی پانی کا گلاس لیے مڑی، ایک ویٹرس اس سے ٹکرائی اور دوسرا گلاس اس آگے فراک پہ گر گیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی غصے میں تھی فراک کو لے کے، اور اب وہ بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے ریسٹ روم کی طرف بڑھی تاکہ ڈریس کو صاف کر سکے۔ وہ ڈریس کو ٹیشو سے صاف کر رہی تھی تو تم ٹھیک لٹل ون، جب اسے سیٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑی تو وہ دروازے پہ ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ ایزا نے نظریں پھیری اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں چھوٹی شہزادی۔ اسے اپنے غریب سے سیٹ کی آواز سنائی دی تو اس کے چلتے ہاتھ فوراً رکے۔ ایزا کو بت بنا دیکھ کر سیٹ نے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم نے جواب نہیں دیا، کچھ بتاؤ گے کہ کیا مسئلہ ہے؟ سیٹ نے کچھ سختی سے کہا، جبکہ اس کے الفاظ فکر مندی ظاہر کر رہے تھے۔ اسے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے نخرے سہ پا رہا ہے، کیوں اس کا اترا چہرہ دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگتا آیا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور نہ ہی وہ جواب چاہتا تھا۔ میرا ڈریس خراب ہو گیا ہے، اب میرے پاس اور کوئی نہیں، تو میں کیا پہنوں گی اب؟ وہ رونی شکل بناتے ہوئے بولی۔ اس کے معصوم چہرے پہ چھائی ناراضگی سیٹ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ سیٹ کو اپنے اندر محسوس ہوتا یہ بدلاؤ خطرے کی علامت لگ رہا تھا، کیونکہ محبت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، بس صاف ہو گیا ہے، اتنی سی بات پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ سیٹ نے اس کے گال پہ پھسلتا آنسو لبوں سے چنتے نرمی سے کہا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ ایزا اداس ہو چکی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور آگے کیا دیکھنا پڑا؟ چلتے ہیں کچھ دیر میں۔ وہ اس کی گردن پہ انگلیاں رینگتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی انگلیوں کی نرماہٹ محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپی تھی۔ وہ مس کر رہی تھی اس کے اس لمس کو۔ تبھی اس کے قریب آنے پہ مزید اس میں سمٹنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن ناراضگی ظاہر کرنے کی خاطر وہ خود پہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ آج تم مزاحمت نہیں کر رہی، شاید مس کر رہی ہو میری قربت کو۔ اگر ایسا ہے تو واپس چلتے ہیں، ابھی تمہاری کمی پوری کر دیتا ہوں۔ سیڈ نے اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کرتے اسے سینے سے لگاتے اس کی کان کی لو کو لبوں میں دباتے سرگوشی کی۔ بے شک وہ اس کے لمس کو ترس رہی تھی، لیکن اس کی شدتوں کو یاد کرتے وہ سوچ پڑی اور ناؤ میں سر ہلا گئی۔ اسے خود سے اپنی شامت بلانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس کے شرمانے اور سہم جانے پہ۔ سیٹ نے کہا لگایا۔ اسے ایزا میں ان کچھ دنوں میں بہت سا بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسے شرماتی تھی جیسے یہ برتاؤ کرتی جیسے اس کی بیوی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیٹ کو اس کا یہ بدلاؤ اچھا لگ رہا تھا۔ اوکے، اتنا لال مت ہو جایا کرو، کسی نے دیکھا تو شاید انہیں لگے گا کہ لو برڈز ہیں۔ سیٹ نے اس کے سرخ تپتے بالوں کو لبوں سے چھوتے نرمی سے پیار کرتے کہا۔ وہ اسے بہت کیوٹ سی لگ رہی تھی۔ چلو اب آ جاؤ میرے ساتھ ہی رہنا۔ سمجھ آئی وہ اس کی باتوں پہ مزید سرخ ہوئی۔ سیٹ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کچھ سختی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایزا کو پتہ چلے کہ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ایزا کا ناراض ہونا، نخرے دکھانا، مطلب وہ حق جتانے لگی تھی۔ اوکے، منہ بناتے اس پہ احسان کرتے ایک لفظ کہا اور سیٹ نے مسکراہٹ دبائی اور اسے لیے واپس ہال میں چلا گیا۔ کیا ہوا، آج اداس لگ رہی ہو؟ فریحہ نے ایزا کا اترا چہرہ دیکھتے کہا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی۔ ایزا نے اسے ساری تفصیل بتائی کہ کیسے سیٹ نے اسے اولڈ فیشن ڈریس پہنوایا۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، دونوں بھائی بہت پوزیسو ہیں۔ عادی بھی سیم ایسے ہی کرتا تھا، اسی طرح کے ڈریس دلواتا، گھر میں جو مرضی پہن سکتی تھی، لیکن گھر کے باہر بڑے بڑے اولڈ فیشن ڈریسز، سادہ ڈھیلے سے کپڑے۔ وہ بہت پوزیسو تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سوا کوئی مجھے دیکھے، میری خوبصورتی دیکھے۔ یہ حق صرف اس کا تھا اور بس اسی کا رہے گا۔ اور جیسا تم بتا رہی ہو، اسی حساب سے یہی لگتا ہے کہ صرف تمہارے معاملے میں پوزیسو ہونے لگا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ محبت کی شروعات لگ رہی ہے۔ تیار ہو جاؤ اب، تمہارے کپڑے بھی سیٹ کی مرضی کے ہوں گے، مطلب تم اپنی مرضی سے اپنے کپڑے بھی نہیں پہن سکتی۔ فریحہ ہنستے بولی، جبکہ ایزا کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ سیٹ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے، تبھی وہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ ایزا دل ہی دل میں سوچ کے رہ گئی، اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس کی لائف میں ہو ایزا، تم دونوں بہت اچھے لگتے ہو ایک ساتھ، فریحہ نے اس کے سرخ گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ایزا 2 ہفتوں سے چھپ کر فریحہ سے ملنے آ رہی تھی اور اس سے سیٹ کے بارے میں کافی باتیں پتہ لگ رہی تھیں۔ وہ جتنا جاننا چاہتی تھی اس سے کہیں زیادہ سیٹ کے بارے میں جان چکی تھی۔ وہ فریحہ کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی اور جب ڈاکٹر کے آنے کا وقت ہوا تو اس سے مل کے چلی گئی۔ ایزا کا یہ بدلاؤ
اس وجہ سے تو نہیں کہ وہ فریحہ سے مل رہی ہے اتنے دنوں سے، ہاتھی نے کافی پیتے سیٹ سے کہا۔ ایزا کو لگا تھا کہ وہ چھپ کے فریحہ سے ملتی ہے اور اس بارے میں ان بھائیوں کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ اگر انہیں پتہ لگتا تو اب تک وہ اس کی جان لے چکی ہوتے۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ پہلے ہی دن سے وہ دونوں اس بات سے واقف تھے، لیکن فریحہ کی خوشی کی خاطر خاموش رہے اور ایسے انجان بنے رہے جیسے انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فریحہ نے منع کیا تھا کہ ایزا کو کچھ نہ کہے، وہ سیٹ چپ رہا۔ اس کے آخری وقت میں وہ دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا اسے، لیکن اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ وہ ایزا کو اس غلطی کی سزا ضرور دے گا۔ ہاں، چھوٹی میڈم بہت نخرے دکھانے لگ گئی ہیں اور دن بہ دن نخرے بڑھتے جا رہے ہیں، سیٹ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہادی نے کہہ لگایا، کس بات پر ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا، وہ چھوٹی لڑکی تمہیں اگنور کر رہی ہے اور تم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ امید ہے تم اس کے پیار میں نہیں پڑے، یہ بات پڑ چکی ہے۔ ہادی نے سیریس ہوتے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سیٹ نے صاف جھوٹ بولا، سچ تو یہی تھا کہ وہ ایزا سے ایموشنلی اٹیچ ہو چکا تھا، وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس کا دور ہونا اب سیٹ سے سہا نہیں جاتا تھا اور وہ محترمہ تو اسے ترسا ہی رہی تھی، لمس کے لیے بھی اور اب شاید اپنے دیدار کے لیے بھی۔ سیٹ چاہتا تو اسے ایک پل میں سیدھا کر دیتا اور اس کے سارے نخرے نکال دیتا، لیکن ایک تو فریحہ کی وجہ سے چپ تھا اور دوسرا اپنے دل کی وجہ سے، جو اب ایزا پہ سختی کرنے سے اسے روک رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں ایسا گم ہوا کہ اسے احساس بھی نہ ہوا کب ہادی اٹھ کے وہاں سے جا چکا تھا۔ تو اب لٹل ون کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ سیٹ نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ ایزا کا ناراض چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا تو اسے یاد آیا کہ ابھی تو اسے منانا بھی باقی ہے۔ خود سے ایسی باتیں کرتے اسے حیرت ہوئی کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر اس لڑکی کے بارے میں سیریس بن چکا ہے۔ وہ کافی دیر سے سیٹ کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آج اس کا چیک اپ کرانے جانا تھا۔ سیٹ نے خود اسے میسج کرتے تیار رہنے کا کہا تھا اور اب خود ہی وہ غائب تھا۔ اس نے فون چیک کیا کہ شاید سیٹ کا میسج ہو، لیکن صوفیہ کا میسج تھا، فریحہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے میسج پڑھتے سرد آہ بھری تو یہ وجہ تھی سیٹ کے نہ آنے کی۔ وہ افسوس سے بیڈ پہ جا بیٹھی، یقیناً وہ اپنے بھائی کے پاس ہوگا اور ویسے بھی اسے اس وقت اپنے بھائی کے پاس ہی ہونا چاہیے تھا۔ ایزا کے ذہن میں سوال آیا، پتہ نہیں اب سب آسان ہونے والا تھا یا پھر مزید مشکل۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی اور شاور لینے بعد چلی گئی۔ فریحہ کی ڈیتھ کو 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں وہ بھائی بہت زیادہ دکھی رہے تھے۔